ساتھیوں، درخت کے نیچے موجود شیروں کی موجودگی کی وجہ سے پاولی اور گونو کی نیند، بھوک اور خوف سے حالت غیر ہو چکی تھی، اور وہاں ان دونوں کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ کہانی دو شکاری کے پارٹ 5 میں دیکھتے ہیں کہ دونوں شکاریوں کا کیا انجام ہوگا۔ وہ صبح کی روشنی کے انتظار میں تھے اور فیصلہ کیا تھا کہ اندھیرے میں درخت سے نیچے ہرگز نہیں اتریں گے تاکہ تاریکی کی وجہ سے کسی آدم خور شیر کا لقمہ نہ بن جائیں، بلکہ جوں ہی صبح کی روشنی نمودار ہوگی وہ وہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ رات تقریباً بیت چکی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں انہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے تمام شیر واپس جا چکے ہیں اور ارد گرد کوئی بھی شیر موجود نہیں۔ تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دونوں نے درخت سے اتر کر جنگل سے فوری بھاگ نکلنے کا سوچا۔ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ دونوں آہستگی سے درخت سے اتر کر زمین پر آئے۔ ایسے میں پاولی نے خیال کیا کہ ان کے پاس کوئی تیر موجود نہیں، کیوں نہ وہ نزدیک بکھرے ہوئے چند تیر ہی اٹھا لے۔ گونو نے اسے لاکھ منع کیا کہ یہ وقت بکھرے ہوئے تیر جمع کرنے کا نہیں، بلکہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کا ہے، تاکہ ان خونخوار درندوں سے بچ کر جس قدر جلدی ہو سکے یہاں سے نکلا جائے۔ گونو درختوں کی آڑ لیتے ہوئے جنگل سے باہر جانے والے راستے پر تیزی سے بھاگا، جبکہ پاولی دبے قدموں آگے بڑھا کہ ہاتھ بڑھا کر تیر چن لے اور پھر بھاگ نکلے، مگر اس کی یہ چھوٹی سی غلطی ایک بڑی حماقت ثابت ہوئی۔ اسے ارد گرد بکھرے ہوئے تیر جمع کرنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ بھاگتا ہوا گونو اسے مسلسل پکار رہا تھا کہ بھاگ کر جان بچاؤ، مگر اب پاولی کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ قریبی جھنڈ میں چھپے کئی شیر ایک ہی جست میں وہاں آن پہنچے اور یکدم پاولی پر حملہ کر دیا۔ وہ شیروں کے نرغے میں پھنسا شیروں کے پورے گروہ کا بھلا کہاں مقابلہ کر سکتا تھا۔ شیروں کے حملے کے باعث ہر طرف پاولی کی بلند چیخیں گونج رہی تھیں، جو گونو کے دل کو دہلائے دے رہی تھیں۔ بھاگتا ہوا گونو شیروں کی آواز سن کر فوراً ہی ایک قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ وہ شیروں کا شکار بننے والے احمق اور ضدی پاولی کی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا، سوائے اس کے کہ درخت پر چڑھ کر اپنی جان بچائے۔ گونو درخت سے نیچے دیکھتے ہوئے اس ناقابل یقین منظر کو دیکھ کر خود پر قابو نہ پا سکا اور زارو قطار رونے لگا، کیونکہ آن کی آن میں خونخوار درندہ صفت شیروں نے پاولی کو اپنی خوراک بنا کر موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔ روتے روتے گونو کی ہچکی بند گئی، اسے رہ رہ کر پاولی کا خیال آ رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے تک اس کے ساتھ تھا اور اب اس کا نام و نشان بھی نہ رہا تھا۔ گونو پر غم کی کیفیت طاری تھی، وہ اپنی بھوک پیاس سب بھول چکا تھا اور پاولی کی یاد میں زارو قطار آنسو بہائے جا رہا تھا۔ اس حالت میں درخت پر بیٹھے بیٹھے اس نے کئی گھنٹے گزار دیے، جبکہ اس دوران شیر فی الحال اپنی بھوک مٹا کر واپس گھنے جنگل میں جا چکے تھے۔ گونو نے نیچے نگاہ دوڑائی، قرب و جوار میں کوئی شیر نظر نہ آیا۔ گونو کے ذہن میں فوراً ہی ایک خیال بجلی کی طرح کوندا کہ وہ پاولی کو تو واپس نہیں لا سکتا، مگر اپنی جان تو بچا سکتا ہے۔ اس کے پاس یہ چند لمحات غنیمت ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے، ورنہ پاولی کے بعد اس کی باری آ جائے گی۔ ابھی تو یہاں موجود خونخوار شیر اپنا پیٹ بھر چکے ہیں۔
لیکن جلد ہی وہ بھوکے ہو کر وہاں دوبارہ آ جائیں گے اور اسے اپنا نوالا بنائے بغیر دم نہ لیں گے۔ یہی سوچ کر گونو دبے قدموں درخت سے نیچے اترا اور جس قدر تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگنے لگا اور جلد ہی جنگل سے باہر آ گیا۔ لیکن اس نے پھر بھی بھاگنا جاری رکھا، حتیٰ کہ بھاگتے بھاگتے میلوں کا سفر طے کر لیا، مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کوئی شیر اس کے پیچھے نہیں آیا۔ آتا بھی کیوں؟ وہ سب شیر تو اپنے شکار پر ہاتھ صاف کر کے اپنی بھوک مٹا چکے تھے۔ گونو بھاگتا ہوا جلد ہی ایک بستی میں پہنچ گیا، جہاں لوگوں نے اس کی شدید خراب حالت دیکھ کر اس کی مدد کی، اسے کھانا کھلایا اور کچھ دن اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا۔ چند دن بعد جب گونو کی طبیعت بہتر ہوئی اور وہ سفر کرنے کے قابل ہوا تو گونو نے افسردہ دل کے ساتھ اپنے قصبے کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا اور ٹھان لی کہ آئندہ زندگی بھر اس آدم خور اور خونخوار شیروں والے جنگل کی طرف جانے کا خیال بھی دل میں نہ لائے گا۔ یہ پاؤلی ہی تھا جو مسلسل اصرار کر کے گونو کو آدم خور شیروں والے جنگل کی طرف لایا تھا، وگرنہ گونو خود تو راضی نہ تھا، بلکہ راستے ہی سے واپس پلٹنا چاہ رہا تھا۔ پاؤلی در حقیقت خود کو ایک بہادر شکاری سمجھتا تھا اور گونو پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا، لیکن یہ بھول گیا کہ بہادری کے ساتھ ساتھ عقل کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن پاؤلی نے شیروں کی سفاکی اور خونخواری کو اچھی طرح جاننے کے باوجود اپنی اور اپنے ساتھی کی زندگی کو داؤ پر لگایا، جس پر دونوں شکاریوں نے راستے کی تکالیف، بھوک، پیاس اور خوف کی اذیت کو برداشت کیا۔ مزید برآں پاؤلی نے نہ تو اپنے ساتھی گونو کی کسی نصیحت کو مانا اور نہ ہی اس کی کسی بھی بات کو اہمیت دی، بلکہ ہر بار اپنی ہی ضد کو منوایا۔ پاؤلی نے حالات اور خطرات کا سامنا سوجھ بوجھ اور عقل مندی سے کرنے کی بجائے بے جا ضد اور ہٹ درمی سے کیا، اور اسی حد سے بڑھے ہوئے اعتماد نے پاؤلی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، جس سے وہ اپنی جان گنوا بیٹھا۔ گونو چند دن مسلسل سفر میں رہا، اسے اپنے گاؤں واپسی کا یہ سفر بہت ہی طویل لگا، جیسے کہ وہ اپنی منزل سے مہینوں کی مسافت پر ہو۔ آخر خدا خدا کر کے اس کا تکلیف دہ سفر ختم ہوا اور وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچا، اور پاؤلی کے اہل خانہ کو پاؤلی کی موت کی اندھوناک خبر سنائی، جسے سن کر پاؤلی کے گھر اور گاؤں والے سبھی رنجیدہ ہوئے۔ گونو کو بھی پاؤلی کی ہم سفری اور موت سے ایک بہت بڑا سبق مل گیا تھا کہ سفر اور کاروبار اپنے ہم مزاج، سچے اور عقل مند انسان کے ساتھ کرو، اور جھوٹ، شیخی، شو بازی اور خوشامد کرنے والے لوگوں سے بچو، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ جھوٹ ضد پر اصرار اور ہٹ دھرمی نقصان سے دوچار کرتی ہے، جبکہ شیخی اور خوشامد وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے، مگر دراصل یہ سب گھاٹے کا سودا ہے۔ لہذا دوستی اور سفر ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ کرو جو کہ سچے اور مخلص ہوں، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ جھوٹے، مفاد پرست اور ہٹ درم ہوں۔ دوستو، یہ سبق صرف گونو کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ خطرات
اور مشکلات کے وقت بلا وجہ کی بہادری دکھانے کی بجائے عقل مندی اور سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے اور بے جا ضد، ہٹ درمی اور جھوٹ سے ہر ممکن طور پر بچنا چاہیے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔